جب خود ہی الجھ گئے اپنے اکابر کی تحریر میں الجھ گئے، اس کا کیا جواب دیتے؟ خیر اس کا انہوں نے جواب نہ دیا، یہ اس کو بھی دکھائیں، اس کا انہوں نے قطعاً جواب نہیں دیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ ہم نے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت نقل کی کہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین کے اندر، یہاں کہیں غنیت الطالبین ہوگی، اس کو دیکھ کے غنیت الطالبین میں شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اب آپ بتائیں کہ جب حضرت جیلانی کہہ رہے ہیں کہ کب ہوئی، اور احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کی یہاں جلد ہوگی غالباً 5ویں جلد ہے۔ اچھا، احمد رضا لکھتا ہے کہ غوث پاک کی مخالفت کرنا دین میں سم قاتل ہے، یعنی دنیا آخرت کی کیا ہے، تباہی و بربادی ہے، یہ احمد رضا لکھ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو شیخ جیلانی نے لکھی، اور حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی حضرت غوث پاک کی مخالفت کرے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی۔ ہم نے کہا کہ دیکھو تم 10 محرم کو یہ جشن، یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ جناب جی سارا کام نکال کے تو دیکھو، شیعہ تمہاری شکلیں نہ بدل دے، پھر ہم سے پوچھنا آتی۔ تو شیعوں کو غم لگا ہوا ہوتا ہے نا، اگر یہ جشن منائیں، جلوس نکالیں خوشی کا، تو آپ بتائیں شیعہ ان کو سلامت گھر جانے دیں گے؟ یہ جب گھر پہنچیں گے شناختی کارڈ پہ ان کو گھر جانے دیا جائے گا، ایسے ان کی پٹائی اور مرمت ہوگی نا شیعوں کی طرف سے۔ یہ گھر میں ان کو جب داخل ہوگے، ان کو کوئی آدمی وہاں پہنچائے گا جو ہے نا، اور گھر والے بھی وہاں جا کے اس کو پہچانے گے، بھائی شناختی کارڈ دکھا، تیری تو شکل ہی کوئی اور لگتی ہے۔ یہ پیش کریں 573۔ خیر اس پہ وہ ہم پہ اعتراض کرنے لگے کہ جناب آپ نے حضرت غوث پاک کہا ہے، اور غوث کہنا حضرت شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے، جو غیر اللہ کو غوث کہے وہ مشرک ہے۔ ہم نے اسی وقت گرفت کی کہ دکھاؤ حوالہ، اور الحمدللہ آپ ساری ویڈیو دیکھیں، اور جو حضرات عام میں شریک بھی تھے وہ بھی سارے اس بات کو ملاحظہ فرما لیں گے، اور اس کی تحقیق آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام مناظرے میں ہمارے اصرار کے باوجود کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ کبھی کہتے تھے ہے نہیں، ہمیں آپ اپنی کتاب دیں، ہم نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ کبھی کہتے تھے اچھا لینے گیا ہے، جب لے کے آ گئے پھر ایسے گول کر گئے جیسے گیاری کا دودھ ہڑپ کر گئے، ایسے کتاب کا حوالہ۔ آخر تک ہم مانگتے رہے کہ یار ہمیں پیش کرو پیش کرو پیش کرو، لیکن اس پہ حوالہ پیش ہے، یہ جھوٹ کی حالت ہے۔ اور الحمدللہ پھر انہوں نے اشکال کیا کہ غنیت الطالبین حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، صاف انکار کر دے۔ ہم نے جناب جی ان کے اسی جنید زمان کو پیش کیا، دیکھو جی تمہارا عمر عشروی ہے، اور اس نے غنیہ کو حضرت غوث پاک کی کتاب مانا ہے۔ اچھا ہم نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ جناب کتاب نہیں ہے، اور تمہارا جنید زمان کہتا ہے کہ کتاب ہے، تم سچے ہو کہ وہ سچا تھا؟ خیر ایک حوالہ ہم نے اور پیش کیا کہ تمہاری انوار ساتیہ میں یہ بات موجود ہے، اور صاحب انوار ساتیہ عبدالسمیع رام پوری اس نے اس کتاب کو حضرت غوث پاک کی کتاب مانا تسلیم کیا ہے۔ تو اس کتاب پر ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی کی بھی تقریر موجود ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی اس کتاب کی بڑی تعریف کر رہا ہے، تو اگر یہ حوالہ غلط ہے تو احمد رضا بھی جھوٹا اور عبدالسمیع رام پوری بھی جھوٹا۔ اچھا ہم نے تیسری کتاب بھی پیش کی انوار شریعت، اس انوار شریعت میں بھی غوث پاک کی کتاب غنیت الطالبین تسلیم کی گئی ہے۔ الحمدللہ ایسا مبہوت ہوا کہ وہ اس کا جواب دینے سے کیا کہتا ہے، احمد رضا بے ایمان ہے یہ کہتا ہے۔ خیر ہم سے کہنے لگے کہ یار تم دلیل دو کہ جناب صحابہ کرام نے، ہم نے تو کہا کہ صحابہ نے جلوس نہیں نکالے، کہتا دلیل دو۔
ہم نے وہاں طاہر القادری کی ایک کتاب ہے عید میلاد النبی، کتاب کا نام ہے عید میلاد النبی، ہم نے یہ میلاد النبی کتاب پیش کی کہ دیکھو اس میلاد النبی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو صحابہ کرام پر وہ غمی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جو ان کی خوشی پہ غالب ہو جایا کرتی تھی، لیکن